عبادت میں اضافہ فرما لیں۔ صلوات سارے صحبان بلند آواز سے تلاوت۔ درود کا پڑھنا احسان نہیں ایمان ہے، زحمت نہیں رحمت ہے۔ مل کے بلند آواز سے سارے صحبان آل نبی کی ذات پہ درود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عبادت میں شمولیت فرمائیں۔ صلوات سارے صحبان بلند آواز سے پڑھیں۔ چند چہرے ابھی بھی درود نہیں تلاوت فرما رہے، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ دعا ہے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے حسین بادشاہ کی صف عذاب پہ تشریف لائے ہیں، میرا اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ ثواب عظیم نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے آج کی مجلس کے بانی میرے نہایت واجب الاحترام بھائی جناب ذاکر اہل بیت خاور عباس ہستی صاحب، مالک ان کی یہ صف عذاب بچھائی قبول و منظور فرمائے۔ مالک ان کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، اور یہ دعا میں ہر ممبر پہ عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ سارے آمین کہنا۔ پروردگار ہم جتنے بھی اس دنیا میں علیشن ولی اللہ پڑھنے والے موجود ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں۔ اللہ مرنے سے پہلے ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ لاکھوں کی دعاؤں کی ایک دعا، پروردگار جتنا جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا صلوات کا لیں، مل کے بلند آواز سے سارے صحبان۔ اجازت سرکار میں مجلس پاک کی طرف چاچا جی ذرا متوجہ رہیے گا۔ یہ مومن عزادار تو آتے رہیں گے، آپ جتنے نورانی چہرے میرے سامنے ہیں، انتہائی توجہ مقصود ہے مجھے آپ کی۔ آپ سے دعا لے کے میں نے اپنے سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔ دوستان گرامی، اجازت ہے نا جی سب کی؟ اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے ہیں، وہ ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جن کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہے۔ نہیں، ابھی سارے بندے متوجہ نہیں ہوئے۔ میں لفظ ضائع کرنے کا عادی نہیں، اور یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میری پڑھنے والی ڈیوٹی ہے، آپ کی سننے کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے، آپ نے اپنی دینی ہے۔ میں مجلس پڑھتے ہوئے مجمع کی منت نہیں کرتا، تکبر نہیں، اس لیے منت نہیں کرتا کہ میرا ایمان ہے بندہ پڑھے بھی کائنات کے سرداروں کا ذکر پھر بندوں کی منتیں کرے۔ اگلی تائید آپ خود فرمائیں گے۔ ذاکرین بھائیوں کے لیے بھی نصیحت امیز جملہ ہے۔ میرا ایمان ہے جو بندہ مصلی پہ بیٹھ کے حسین کی ماں کی منتیں کر لینا، اسے مجمع کے ترلے کرنے نہیں پڑتے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ ایک لمحہ بھی میں نے آپ کا ضائع نہیں کرنا، ذہنوں پہ بوجھ بننے والا میں مولوی نہیں۔ دیکھنا آپ نے میری طرف ہے، آغا صاحب کا اعلان تو آپ نے سنے لیا، سخت آرڈر ہے، وقت سے تجاوز میں نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ رہبر و ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جن کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہے۔
یہ دنیا میں آ کے جو کریں وہ ہدایت ہے۔ پلیز چاچا جی میری طرح متوجہ، پیچھے کچھ نہیں، یہ جو کریں دنیا میں آ کے وہ ہدایت ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، یہ چل پڑے تو ہدایت ہے، یہ رک جائیں تو ہدایت ہے، یہ بیٹھ جائیں تو ہدایت ہے، یہ کسی کے آنے پر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو ہدایت ہے۔ چلو جو بندے ابھی تک میرے ساتھ ذہن نہیں ملا سکے، میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں کس بندے تک میری اپیل پہنچے گی، کس تک نہیں پہنچے گی۔ شیعہ سنی بھائیوں میری طرف متوجہ رہنا، میں لفظ بدل کے پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا لفظ میں نے یہ کہا ہے، یہ بیٹھ جائیں تو ہدایت ہے، یہ کسی کے آنے پر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو ہدایت ہے۔ میں لفظ بدل کے کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، خدا کی قسم یہ کسی کے آنے پر اٹھ جائیں تب بھی ہدایت ہے، یہ کسی کو اپنی بزم سے اٹھا دیں تب بھی ہدایت ہے۔ سلامت رہے سرکار، مالک ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرما۔ یعنی یہ دنیا میں آ کر جو کریں وہ ہدایت ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا میں مثالیں دیتے کہ تاریخ پڑھتا، لیکن وقت اتنا ہے نہیں، میں ایک ایک فکرہ ایسا پڑھنے لگا ہوں جس کے پیچھے پوری ہسٹری چھپی ہوئی ہے۔ محمد اور آل محمد دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت کہلاتا ہے۔ قبلہ یہ کسی کی سواری بنے تو ہدایت ہے، یہ کسی پر سوار ہو تو ہدایت ہے، یہ سو جائیں تو ہدایت ہے، یہ جاگ جائیں۔ میں نے صرف لفظ پڑھنے، ذہن آپ نے میرے ساتھ ملانا ہے، رکنا میں نے ہے ہی نہیں، جلدی جلدی آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہے، یہ کسی کی سواری بنے تو ہدایت ہے، یہ کسی کے کندھوں پہ سوار ہوں تو ہدایت ہے، یہ جاگ جائیں تو ہدایت ہے، یہ سو جائیں تو ہدایت ہے، جس کے ذہن میں ہجرت والی رات ہے، یہ کسی کو بلا کے اپنے ممبر پہ بٹھا دیں تو ہدایت ہے، یہ کسی کو اترا میرے باپ کے ممبر سے یہ کہہ کے ہٹا دیں تو ہدایت ہے۔ میں نے پہلے کہا منت میں نے مجمع کی کرنی نہیں، جس کا ایمان ہے وہ بولے گا میرے ساتھ۔ یہ دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہے، یہ جلدی کرے تو ہدایت ہے، یہ دیر کرے تو ہدایت ہے۔ جو بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہو، میں یہ فکرے ایسے ہی نہیں پڑھ رہا، بلکہ میرے سے ایک ایک فکرے کے پیچھے پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ جلدی کریں تو ہدایت ہے، یہ دیر کریں تو ہدایت ہے۔ اب جتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں آ جائے کہ جی چلو باقی باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی دیر میں ہدایت کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں ایک جملے میں سنا دیتا ہوں کہ ان کی دیر میں ہدایت کیا ہے۔ گھر جا کے کتابیں پڑھنا، کتابیں کہتی 18 ذی الحج کا دن تھا، غدیر کا میدان تھا۔ اب یہاں نہیں رہنا، میرے ساتھ ذہن میں لانا، ان کی جلدی میں بھی ہدایت ہے، ان کی دیر میں بھی ہدایت ہے۔ میں آج کی مجلس کا پہلا فکرہ ایک ایک بندے کی زیارت کر کے پڑھنے لگا ہوں۔ غدیر کا میدان تھا، 18 ذی الحج کا دن تھا، نبیوں کے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، لیکن اعلان کرنے کے بعد نبی نے بیعت لینے میں دیر کی۔ اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری میرا ایک ایک لفظ ذمہ داری پہ ہے۔ ان کی جلدی میں بھی ہدایت ہے، دیر میں بھی ہدایت ہے۔ اعلان کرنے میں پیغمبر نے دیر نہیں کی تھی، علی کی بیعت لینے میں دیر کی۔ ان کی دیر میں ہدایت کیا ہے؟ کیونکہ حاجیوں کو ہوتی ہے واپسی کی جلدی۔ اگر کوئی حاجی بیٹھا ہوا تو تائید فرمائے گا جب بندے حج پڑھ لیتے ہیں تو انہیں واپسی کی جلدی پڑ جاتی ہے۔ بندے کعبے کے طواف پہ تھوڑا دھیان دیتے ہیں، واپسی کی فلائٹوں کا زیادہ پتہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا حاجیوں کو واپسی کی جلدی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے علی کی ولایت کی وجہ سے پورے 3 دن تک 1,20,000 یا 22,000 کے مجمع کو روک کے رکھا، کیونکہ اللہ کا نبی جانتا تھا کہ میں نے کرنا ہے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان، اور علی کی ولایت کا اعلان سن کے کئیوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اب میں نے بندہ دیکھنا ہے جس کے دل میں علی کی محبت بھی ہو، پھر وہ چپ بیٹھا رہے۔ پیغمبر نے دیکھنا میری طرف، پیغمبر نے علی کی ولایت کی وجہ سے پورے 3 دن تک 1.25 لاکھ کے مجمع کو لیٹ کر دیا، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ میں نے کرنا ہے علی کی ولایت کا اعلان، اور علی کی ولایت کا اعلان سن کے کئیوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ مجھے اس پاک ممبر کی قسم، علی کے بغض میں چہرے آج کالے ہونا شروع نہیں ہوئے۔
علی کی دشمنی میں چہرے آج بگڑنے شروع نہیں ہوئے، بلکہ اس دور میں بھی بڑے بڑے منافق ایسے ہی جل جاتے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ سلامت رہے سرکار آپ جی، مالک زندگی دراز فرما۔ مل کے سارے یا علی، تھک تو نہیں گئے سرکار؟ پیغمبر نے علی کی ولایت کی وجہ سے ہر کسی کو 3 دن لیٹ کر دی، کیونکہ نبی جانتے تھے علی کی ولایت سن کے کئیوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کئیوں کے مزاج بگڑ جائیں گے، کئیوں کی حیثیتیں بگڑ جائیں گی، کئیوں کی نیتیں بگڑ جائیں گی، اور پتہ نہیں یہ آگے جا کے کسی کو میرے بھائی علی کی ولایت کا، چاچا جی میری طرف دیکھیں ذرا، یہ مومنین آ رہے ہیں، یہ تو آتے جاتے رہیں گے، دیکھنا آپ نے میری طرف۔ پیغمبر جانتے تھے کئیوں کی حیثیتیں بگڑ جائیں گی، کئیوں کی نیتیں بگڑ جائیں گی، اور یہ پتہ نہیں آگے جا کے کسی کو میرے بھائی علی کی ولایت کا بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے۔ اس لیے شیعہ سنی بھائیوں، نبیوں کے نبی نے ہر کسی کو غدیر میں 3 دن لیٹ کر دیا، عربی عجمی اپنا پرایا گورا کالا، آگے آپ خود سمجھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں ہر کسی کو لیٹ کر دیا۔ اب اگلا نتیجہ پڑھنے لگا ہوں، ظاہر ہے جب پیغمبر نے 3 دن لیٹ کیا تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں 3 دن لیٹ پہنچا۔ میں ان کی لیٹ کی ہدایت، دیر کی ہدایت پڑھنے لگا ہوں۔ جب ہر کوئی گھر 3 دن دیر سے پہنچا تو گھر والوں نے پوچھا یہ 3 دن دیر سے کیوں آئے ہو، یہ 3 دن کہاں لگا کے آئے ہو؟ کیونکہ چاچا جی وہ اس دور کے بڑے سیانے بندے تھے، وہ اکثر قافلوں کا خیال رکھتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا آج قافلہ فلاں منزل پہ پہنچا ہوگا، آج قافلہ وہاں پہنچا ہوگا، آج وہاں پہنچا ہوگا۔ قافلوں کا خیال رکھنے والے لوگوں نے جب ہر کوئی گھر میں 3 دن لیٹ پہنچا تو گھر والوں نے پوچھا یہ 3 دن دیر سے کیوں آئے ہو؟ خدا کی قسم پہلے تو شاید میرے بادشاہ علی کے یہ فضائل پی جاتے، لیکن جب گھر والوں نے پوچھا پھر انہیں مجبوراً کہنا پڑا ہمارا کیا قصور ہے، محمد بنا رہا تھا، علی مولا بن رہا تھا۔ مولا زندگی دراز فرمائے، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو جو ذکر میں بلند ہو رہے ہیں۔ پہلے تو شاید علی کے فضائل پی جاتے، لیکن جب گھر والوں نے پوچھا پھر انہیں مجبوراً کہنا پڑا ہمارا کیا قصور ہے، وہاں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ پتہ چلا یہ جلدی کریں تو ہدایت ہے، یہ دیر کریں تو ہدایت ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا ایک تو آپ شیعہ نا جذباتی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جی نبی نے علی کی ولایت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ بندے آگے جا کے بتائیں گے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا نبی نے اس لیے تو اعلان نہیں کیا کہ بندے آگے جا کے بتائیں۔ میں نے کہا بھائی میرے پھر کیا کیوں تھا؟ متوجہ رہنا سرکار، بڑا قیمتی لفظ۔ اس نے کہا جی نبی نے اس لیے نہیں کہا تھا، علی کی ولایت کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ بندے آگے جا کے بتائیں گے۔ اس نے کہا وہ تو نبی کو علی سے بڑی محبت تھی۔ میں نے کہا چل باقی بات بعد میں کر لیں گے، اتنا تو مانتے ہو نا کہ علی سے محبت کرنا نبی کی سنت ہے۔ بول پڑھو یار، جتنے حضرات آپ تشریف فرما، زحمت فرما، علی سے محبت کرنا بدعت نہیں بلکہ تیرے نبی کی سنت۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ بندے آگے جا کے علی کی ولایت کا بتائیں گے اور علی کی ولایت واجب ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا وہ تو نبی کو علی سے بڑی محبت تھی، اس لیے نبی نے علی کی محبت میں جاتے جاتے ایسے ہی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، میرے لفظوں پہ دھیان دینا، پتہ نہیں کچھ بندوں کے ذہن کدھر ہے، میرے لفظوں پہ دھیان دو گے تو لطف آئے گا۔ اس بندے نے کہا جی پیغمبر نے جاتے جاتے ایسے ہی علی کی محبت میں اپنی مرضی سے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا مولوی جی اگر بات یہ کرو گے کہ محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی
سے کیا تھا تو پھر قرآن کی وہ آیت کہاں لے جاؤ گے جس میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. خدا فرماتا ہے میرا نبی تو اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آ جائے. میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میری وحی نہ آ جائے, کیونکہ یہ نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے, یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. میں نے کہا بھائی میرے اب دو ہی راستے ہیں, اور یا تو یہ آیت قرآن سے نکال یا پھر تسلیم کر کہ محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کیا تھا. یا علی اپنی مرضی سے نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا تھا. متوجہ رہے سرکار. میرے بعد پڑھنے والے بھائی تشریف لا رہے ہیں, بس 2-3 جملوں کی زحمت اور دینا چاہتا ہوں. اجازت ہے میں 2-3 جملے پڑھ دوں جلدی تاکہ جو بات میں نے شروع کی ہے وہ نتیجے تک پہنچ جائے. نبی نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس وحدہ لا شریک کے حکم سے کیا. اور شیعہ سنی بھائیوں, حکم بھی اتنا سخت لہجے میں اللہ نے دیا اپنے نبی کو کہ اس سے پہلے اتنا سخت حکم اتنے سخت لہجے میں اللہ کبھی اس نبی سے بولا ہی نہیں. آپ چپ بھی رہیں پھر بھی مجھے پتا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. قرآن چھپا ہوا ہے چھپا ہوا نہیں. تو اب وہ بھی زمانے گزر گئے جب بندے کہا کرتے تھے شیعوں کے قرآن کے 40 پارے تھے 10 بکری کھا گئی. خدا کی قسم میں نے ہر ممبر پہ یہ غلط فہمی دور کی ہے. میں نے ہر ایک بندے سے کہا ہے اوہ بکری بھی آپ کی تھی, اعتراض بھی آپ ہی کرتے ہیں, پہلے پتہ تو کرو بکریوں والا گھر کن کا. شیعوں کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں, ہر گھر میں قرآن موجود ہے. اگر قرآن کو سپیڈ پڑھنا ثواب ہے پھر اسے سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. اٹھاؤ قرآن. اللہ اس قرآن میں جب بھی اپنے نبی سے بولا ہے اللہ سخت لہجے میں بولا ہی نہیں. میں تصویر دکھا دیتا ہوں, جاؤ پڑھو قرآن. کبھی اللہ نے کہا یاسین اور میرا سید سردار نبی. اب کہاں سمجھاتے پھرے دنیا کو, اللہ اپنے نبی کو سردار کہہ رہے اور بندے کہتے ہمارے نبی کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ مولوی کیوں کہتے ہیں ہمارے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا؟ خدا کی قسم صرف اس لیے اسے پتا ہے اگر میں کہوں گا نا کہ نبی کے گھر میں کچھ تھا پھر بتانا پڑے گا وہ سب کچھ کس کا تھا. اوئے ہوئے ہوئے پھر بتانا پڑے گا. بچوں یاد رکھنا ہمارے نبی کے گھر میں چاچا جی تائید فرمانا جو کچھ بھی تھا وہ سیدوں کی نانی جناب خدیجہ الکبریٰ کا تھا. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ اتنی بڑی دولت مند بی بی تھی حسنین کی نانی کہ 1000 بندہ کم از کم 1000 بندہ بی بی خدیجہ کے دسترخوان پہ صبح کا ناشتہ کرتا تھا. نہیں ایسے لطف نہیں آئے گا جو گھر سے مجلس سننے آئے, تھوڑی بہت تو تائید فرمائے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے اتنی مالدار خاتون ملکۃ العرب بی بی, 1000 بندہ اس بی بی کے دسترخوان پہ ناشتہ کرتا تھا, 1000 بندہ دوپہر کا کھانا کھاتا تھا, 1000 بندہ شام کا کھانا کھاتا تھا. اور بی بی جن برتنوں میں ان لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی نا وہ برتن مٹی کے نہیں ہوتے تھے. پتہ نہیں کس بندے تک اپیل میری پہنچ رہی ہے کس تک نہیں پہنچ رہی. وہ برتن نہ مٹی کے ہوتے تھے نہ سلور کے نہ پیتل کے, بلکہ کتابیں کہتی ہے بی بی خدیجہ عرب کے بھوکوں کو جن برتنوں میں کھانا کھلاتی تھی نا وہ برتن ہوتے تھے سونے کے یا چاندی کے. بول پڑھو یار تائید, سونے چاندی کے برتنوں میں سیدہ کی ماں بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھی. اگلا فکرہ بڑا کمال کا, میری ساری تقریر بھول جانا یہ فکرہ یاد رکھنا. میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا سونے چاندی کے برتنوں میں بی بی کھانا کھلاتی, اور جب لوگ عرب کے بھوکے کھانا کھا کے اٹھنے لگتے نا تو بی بی خدیجہ کے ایک بڑا لاڈلا غلام تھا جس کا نام تھا جناب میسرہ.
وہ میسرہ آواز دے کے جو لوگ کھانا کھا کے جانے لگتے، وہی نوکر بی بی کا میسرہ آواز دے کے کہتا تھا میری شہزادی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والوں اپنے جھوٹے برتن ساتھ لے جاؤ، آئے ہائے ہائے، اپنے جھوٹے برتن ساتھ لے جاؤ، ہمیں تمہارے جھوٹے برتنوں کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے برتن ساتھ لے جاؤ۔ برتن ہوتے تھے سونے یا چاندی کے، مجھے غازی کے علم کی قسم جب میسرہ آواز دیتا علماء فرماتے 1000 بندہ سونے کے برتن صبح کو لے جاتا، 1000 دوپہر کو، 1000 شام کو، اور پھر آج ایسے ہی ہمیں کہانیاں سناتے ہو فلاں جی عرب کا بڑا وڈیرا تھا، وہ جی بڑا امیر تھا، وہ جی بڑا سرمایہ دار تھا۔ خدا کی قسم کوئی امیر کوئی سردار نہیں تھا، سارے عرب کے مانگنے والے فقیر تھے، صرف بی بی خدیجہ کے گھر کے برتن بیچ بیچ کے کوئی سخی بن گیا، کوئی غنی بن گیا، کوئی مالدار بن گیا۔ نہیں سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، جتنے سمجھ رہے ہو میرے لیے اتنا کافی ہے۔ کوئی امیر نہیں تھا بی بی کے برتن بیچ بیچ کے۔ یا لیا آج جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی 4 بندے سامنے بٹھا کے نعتیں پڑھتا ہے جی سلام اس پر جس کے گھر میں نہ بستر تھا نہ بوریا تھا، نہ منجی تھی نہ پیڑی تھی۔ اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں لبنانی زبان میں خطاب کر رہا ہوں، اور میں تو سیدھی سادھی آسان گفتگو کرنے کا آدمی، منجی پیڑی نہیں سمجھتے آپ؟ یہ نعتیں ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، آپ نے نعتیں سنی ہوں اسلام اس پر جس کے گھر میں نہ منجی تھی نہ پیڑی تھی۔ چاچا جی میں نے ہر ممبر پہ یہ بات کی ہے، میں نے کہا منجی پیڑی نبی کے گھر میں کہاں سے رہ جاتی، بستر تو سارے ہر سال رائیونڈ چلے جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات منجی پیڑی کی تو میرے دادا استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب، بڑا ترس تھا جناب سیدہ کا ان پہ، وہ کہا کرتے تھے شادیاں نبی کی پوچھو تو 13 بتاتے ہو، منجی پیڑی ایک بھی نہیں سی۔ آپ جی سرکار سلامت۔ حالانکہ یہ شادیوں کا سیزن گزرا، میں بھی ایک شادی سے ہی آیا اور جانا بھی میں نے اسی طرف ہے جڑا والا کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ماڑے سے ماڑا غریب بندہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کرے نا تو وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں برادری میں عزت رکھنے کے لیے، چپ رہو گے غلط فہمی دور تک جائے گی، ماڑے سے ماڑا بندہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کرے نا تو وہ برادری میں عزت بنانے کے لیے اپنی بیٹی کو 4 بسترے تو ضرور دیتا ہے نا جی، بولو زیادہ جہیز نہ دے سکے 4 بسترے تو ضرور دیتا ہے۔ اور تیرے نبی کے سارے رشتہ دار اتنے ہی گئے گزرے تھے کہ نبی کو منجی پیڑی بھی نہیں دے سکے۔ قبلہ مبلغ اعظم بڑا ترس تھا جناب سیدہ کا، ان سے ایک مولوی کہنے لگا اسماعیل اگر تو نے مذہب ہی بدلنا تھا تو کسے اور مذہب وچ جان دو۔ اسماعیل یہ شیعہ مذہب بھی کوئی مذہب ہے؟ قبلہ نے کہا کیوں، اسے کیا ہے؟ اس نے کمال اعتراض کیا، اس نے کہا اسماعیل یہ شیعہ بھی کوئی مذہب ہے، سارے سنگر، سارے فنکار، سارے ناچنے گانے والے شیعہ ہوتے ہیں۔ جی بے شک مولا زندگی دراز فرمائے، میرے بھائی نے مجھے ایک قسم کی یہ داد ہی دی ہے، جو بندہ بول کے مجھے داد نہیں دے سکتا وہ بے شک اس انداز میں دے دے۔ لیکن کئی بندے سیریس ہو گئے نا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی داد دینی، آپ بولنے والی داد دے دیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ قبلہ مبلغ اعظم آپ کو پتہ ہے وہ سابقہ دیوبند تھے، کسی شاعر نے کہا تھا مقدر مثل ہور تجھ کو کہاں سے کھینچ کر لایا، پلا کس قوم میں پھل کس قوم نے کھایا۔ قبلہ
پلے بڑے دوسرے بیڑے میں تھے، آ گئے شیعہ مذہب۔ آقا صاحب آپ کی نظر بات کر رہا ہوں، جو بندے پنچایتی چہرے میرے سامنے بیٹھے وہ اس بات کا کمال لطف لیں گے۔ خدا کی قسم محمد اسماعیل صاحب نے ساری زندگی دعائی یہی مانگی تھی، رسول کی بیٹی مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، توفیق اتنی دے دے ابھی تیرے دشمن کا سوال مکمل نہ ہو، میں اسے جواب پہلے دے دے۔ آپ نے تو ان کی زیارت کی ہوگی، ہم نے تو ان کی باتیں پڑھی ہیں صرف یا سنی، آپ تائید فرمائیں گے۔ اس نے کہا، مولوی نے کہا، اسماعیل اگر تو نے مذہب چینج ہی کرنا تھا، تبدیل کرنا تھا تو کسی اور مذہب وچ جان دو۔ اے شیعہ بھی کوئی مذہب ہے، سارے نچن گان والے سارے شیعہ ہوندے۔ قبلہ نے کہا، میں نے ان ناچنے گانے والوں سے نہ پوچھا ہے اور تسی سارے شیعہ ہی کیوں ہوندے ہو؟ بڑی بڑی ایک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ قبلہ نے کہا، میں نے ان ناچنے گانے والوں سے پوچھا ہے۔ اعتراض اس مولوی کا کیا تھا؟ اس نے کہا یہ سارے ناچنے گانے والے سنگر، بلکہ اس نے لفظ، میں سوچ رہا تھا یہ لفظ کہوں یا نہ کہوں، اس نے کہا اسماعیل یہ سارے کنجر شیعہ ہوتے ہیں۔ قبلہ نے کہا، میں نے ان سے پوچھا تم سارے شیعہ ہی کیوں ہوتے ہو؟ قبلہ نے کہا، انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ مولوی اسماعیل خود تو ایسے ہیں، اگر مرشد بھی کوئی اپنے جائی پھڑ لے آئے۔ اللہ کرے آپ سارے سمجھا، میں نے بڑے احتیاط سے فکرہ پڑھا ہے کیونکہ کیمرہ سامنے، یہ کیمرہ مکرنے کی گنجائش نہیں دیتا۔ ہم تو اکثر دعا مانگتے ہیں، مالک اگر یہ سیٹی سسٹم بننا ہی تھا تو کاش قدیر پہ بنا ہو۔ لیکن کوئی ماڑے سے ماڑا بندہ بھی شادی کرے نا جی بیٹی کی، تو وہ جہیز میں تھوڑا بہت سامان ضرور دے۔ اصل میں نبی سے انہیں پرابلم نہیں، پرابلم ان ہستیوں سے ہے جنہوں نے رسول کی مدد کی ہے۔ بولو ایسا ہے یا نہیں؟ جب یہ کہتے ہیں نا حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اپنی طرف سے یہ بی بی خدیجہ کی دولت کی نفی کرتے ہیں اور دوسری نبی کی مدد کی ہے سرکار ابو طالب نے، اور اسے لوگ کافر کہہ دیتے ہیں۔ انہی دو ہستیوں نے تیرے نبی کی رسپیکٹ کی، ایک سرکار ابو طالب نے، دوسری بی بی خدیجہ۔ سرکار ابو طالب کو انہوں نے کافر کہا، خدیجہ کی دولت چھپانے کے لیے انہوں نے کہا نبی کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں۔ بس یہ دو باتیں سنو میں منبر چھوڑنے لگا۔ سرکار ابو طالب کو کافر اس لیے کہا کہ قدم قدم پہ ابو طالب نبی کی حفاظت کرتا رہا، لیکن بندے کہتے جی حضور کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بات پرانی ہے لیکن اس دور میں بھی یہ بات کرنے کا ہمیں حق ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو تیرے نبی کا جو پہلا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا تھا وہ کس نے پڑھا تھا؟ آپ جیئے سرکار سلامت رہے۔ وہ پڑھنے والا کون تھا؟ وہ پڑھنے والا علی کا بابا تھا، وہ نکاح پڑھنے والے سرکار ابو طالب تھے۔ اور شیعہ سنی بھائیو، ابو طالب نے صرف نکاح ہی نہیں پڑھا، تیرے نبی کا حق مہر بھی سرکار ابو طالب نے اپنی جیب سے دیا تھا۔ آج کا کوئی مولوی 500 روپیہ سلامی دے کے راضی نہیں ہوتا۔ بولو ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھنے آئیں کسی شادی میں اور وہ نکاح پڑھ کے بجائے فیس لینے کے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکال کے دولہے کو دے کے کہیں بیٹا خوشی کا وقت ہے میرے اللہ رکھ لے؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ جس نے دیکھا مجھے بھی بتانا، لیکن مجھے پتا ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولوی کہا ہی اسے جاتا ہے جو صرف لینا جانتا ہو۔ چلو جسے ابھی مولوی کی ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئی، میں ایک لفظ اور کہہ دیتا ہوں جلدی کیونکہ لمبی بات کا تو وقت ہی نہیں رہ گیا۔ یہ آپ کے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کا ایک بہت بڑا نام گزرا آغا صاحب، قبلہ سید محبوب علی حمدانی صاحب۔ بندے تائید فرما رہے ہیں، یہ نام تو سنا ہوا۔ قبلہ محبوب علی حمدانی صاحب فرمایا کرتے تھے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، مولوی وہ بلا ہے جو صدقہ بھی کھا جاتا ہے۔ لیکن شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، حضرت ابو طالب کرائے کے نکاح خان نہیں ہے، اور صرف نکاح ہی نہیں پڑا، حق مہر بھی ابو طالب نے اپنی جیب سے دی۔ اور اس وقت حق مہر کیا تھا؟ تیرے نبی کا 500 مسکال سونا اور 100 سیاہ چشم اونٹ۔
یہ اس ابو طالب کی بات کر رہا ہوں جس کے بھتیجے کے لیے لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اے جس محمد کا چاچا اتنا بڑا حق مہر دے دے، وہ محمد غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو آج کے بعد یہ بات نہ کرنا کہ ہمارا نبی غریب تھا، کائنات کا سردار نبی ہے۔ آپ جانتے ہیں اصحاب صفہ جو نبی کی مسجد کے باہر چبوترے پہ رہتے تھے، 250 سے زیادہ تعداد تھی ان صحابیوں کی، اور 25 افراد نبی کے گھر کے تھے۔ کم از کم کتابیں کہتے ہیں 300 بندہ تھا جو ایک وقت میں پیغمبر کے گھر سے کھانا کھاتا تھا۔ پھر مسلمانوں تم شیعہ ہو تو شیعہ رہو، سنی ہو تو سنی رہو، وہابی ہو تو وہابی رہو، لیکن اتنا یاد رکھنا جس محمد کے گھر میں ایک وقت میں 300 بندے کا کھانا پکتا ہو وہ محمد غریب نہیں ہو سکتا۔ بولو ایسا ہے یا نہیں؟ سرکار ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے بھتیجے کا اتنا حق مہر دیا، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ دلہے کا حق مہر اپنی جیب سے ہونا چاہیے۔ میری طرف متوجہ رہیں، آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ حق مہر ابو طالب نے اپنی جیب سے دیا۔ پھر آؤ مل کے سرکار ابو طالب سے پوچھے، سرکار جب شریعت کہتی کہ دلہے کا حق مہر اس کی جیب سے ہو تو پھر آپ نے نبی کا حق مہر اپنی جیب سے کیوں دیا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز ابو طالب آئے گی تم مجھ میں اور محمد میں فرق سمجھتے ہو؟ جب قرآن نے مجھے محمد کا نفس کا ہے تو پھر میں اپنے پاس سے کیوں نہ دوں؟ خدا کی قسم ابو طالب نے حق مہر دیا اپنی جیب سے، اور حق مہر ہوتا ہے دلہے کی طرف سے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی بی بی فاطمہ کے حق مہر میں سورج، چاند، زمین، آسمان دیے تھے، کیونکہ حق مہر دلہے کی طرف سے ہوتا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں سورج، چاند، زمین، ستارے، آسمان، یہ سب کچھ علی نے بی بی فاطمہ کے حق مہر میں دے دیا۔ یہ اس علی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ابو جہل کی بڑی پرانی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ابو طالب کے بیٹے علی سے کر دے۔ مجھے نہیں پتا، میں زندگی میں کم یہ لفظ پڑھتا ہوں جو آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو یہاں کھڑا ہو کے ریاکاری کرے، جو حسین کے ذکر سے 2 نمبری کرے، اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ میں باوضو ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، گھر سے یہ سوچ کے نہیں آیا تھا، آپ کی زیارت کرتے ہوئے یہ فکر فی البدی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ علی نے بی بی فاطمہ کے حق مہر میں دیا۔ یہ اس علی کی بات ہے جس کے بارے میں ابو جہل کی پرانی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کر دے۔ اصل میں یہ اس کا قصور نہیں تھا، یہ اس کے نام کے ساتھ لگنے والے لفظ ابو کا قصور تھا۔ کتابیں کہتی ہیں ایک دن بازار کے سینٹر چوک میں کھڑا ہو کے ابو جہل میرے بادشاہ علی سے کہتا ہے، یا علی معاذ اللہ کیا تو نے عرب کے ایک فقیر کی بیٹی سے شادی کر لی ہے؟ یا علی تو مجھ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرتا، میں تجھے اتنا جہیز دیتا کہ تیرے جہیز کا ایک اونٹ ابو طالب کی حویلی میں بیٹھ رہا ہوتا اور آخری مجھ ابو جہل کی حویلی سے نکل رہا ہوتا۔ خدا کی قسم ابو جہل کا یہ فکرہ کہنا تھا۔ یا علی چپ کر کے اپنے گھر پہنچے، ادھر نبی کے بھائی علی نے دروازے کے اندر پہلا قدم رکھا، سامنے محمد کی بیٹی کی زیارت ہوئی۔ بی بی کے چہرے کی زیارت کا ہونا تھا، یا بی بی نے مسکرا کے کہا، یا علی آج راستے میں آپ کو کون ملا تھا؟ سپیکر کی نظر میرے جملے نہ کرنا، میں کلیجے کی پوری طاقت سے یہ جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر پہلے سنے ہو تو چپ رہنا، نہ سنے ہو تو بیٹا یا بھائی سمجھ کے میری تائید ضرور فرمانا۔ بی بی نے کہا، یا علی آج راستے میں آپ کو کون ملا تھا؟ مسکرا کے علی فرماتے، زہرا آپ تو جانتی ہیں، آپ تو جانتی ہیں، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بی بی فرماتے، یا علی بتائیں تو صحیح، میں زمانے کو سمجھانا چاہتی ہوں، بتائیں تو صحیح آج راستے میں آپ کو ملا کون تھا؟ مسکرا کے علی فرماتے، زہرا آج علم کے شہر کے در کو جہالت کا باپ ملا تھا، آج مجھے ابو جہل ملا تھا۔ بی بی نے کہا، یا علی وہ کہہ کیا رہا تھا؟ علی نے پھر کہا، آپ تو جانتی ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟
بی بی فرماتی ہے اس لیے کہ آپ نے اس ظالم کو جواب کیوں نہیں دیا؟ مسکرا کے علی فرماتے ہیں زہرا میں اسے جواب تو تب دیتا اگر میرا جہیز تھوڑا ہوتا، ہائے ہائے ہائے، میں جواب تو تب دیتا اگر میرا جہیز ناقص ہوتا، میں جواب تو تب دیتا اگر میرے جہیز میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا، میں جواب تو تب دیتا اگر میرے جہیز میں کوئی کمی ہوتی۔ علی فرماتے ہیں زہرا تجھے تو پتا ہے کہ تیرا اور میرا جہیز کیا ہے، زہرا تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تیری اور میری شادی عرش پہ اور فرش پہ ہوئی تھی؟ عرش پہ اللہ نے نکاح پڑھا تھا، فرش پہ محمد نے پڑھا تھا۔ زہرا تجھے وہ وقت یاد ہوگا، یا علی یا علی آخری فکریں، تجھے وہ وقت یاد ہوگا جب تیری اور میری شادی ہوئی تھی، عرش پہ اور فرش پہ، عرش پہ اللہ نے نکاح پڑھا تھا، فرش پہ محمد نے نکاح پڑھا تھا۔ علی فرماتے ہیں زہرا وہ وقت یاد کر جب تیری اور میری شادی ہوئی تو اللہ نے جبریل سے کہا تھا جبریل جی رب جلیل جا کے ناد علی کا ترانہ گاتے ہوئے، انما کا عصا ہاتھ میں لے کر، لواء الحمد کا سایہ کرتے ہوئے، یاسین کے جھومر میں آگے جا کے علی علی کی صدائیں دے کر علی کی شادی کا اعلان کر، تاکہ زمانے کو پتا چلے عرب کے فقیر کی نہیں، کائنات کے سردار کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ سے دولت لگی ہے بی بی خدیجہ کی، خون لگا ہے اس دین پہ ابو طالب کا۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم روتے صرف اس لیے ہیں، اگر زمانے کو ابو طالب کی شان سمجھ آ جاتی تو ابو طالب کی پوتی 1 سال قید میں کیوں رہتی؟ آباد رہو۔ فضائل آپ نے جیسے سنا سو سنا، مصائب رکت کی عبادت ہوتی ہے، کوشش کرنا شرما کے پرسہ نہ دینا، یہ نہ دیکھنا کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھنا پڑھ کیا رہا ہے۔ اتنا اجر رسالت دیا لوگوں نے سیدزادیوں کو، پورا 1 سال رسول کی بیٹیاں قید میں رہیں۔ سال کے بعد ایک دن دروغہ زندان آ کے کہتا سجاد تجھے حاکم شام یزید اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ اللہ لعنت کرے اس ملعون پہ، یہ آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہو کے خود امام کو اپنے دربار میں بلا رہا تھا۔ لیکن کتابیں کہتے ہیں جب سپاہی نے آ کے کہا نا سجاد تجھے یزید دربار میں بلا رہا ہے، رونا رلانا مقدر کا، سید سجاد چلنے لگے۔ راوی کہتے ہیں اللہ جانے کتنی ڈری ہوئی تھی علی کی بیٹی، آسمان کو دے کے کہتی ہے پروردگار یہ میرا آخری سہارا ہے، میرے سجاد کی خیر کرنا، میں غلط پڑھوں بی بی شفاعت نہ کرے۔ کتابیں کہتی ہے جب تک تیرا بیمار امام واپس نہیں آیا نا، علی جیسے بادشاہ کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ کے روتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیمار بھتیجا واپس آیا، بی بی جلدی سے بھتیجے کو کلیجے سے لگا کے کہتے سجاد میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مجھے جلدی بتا یزید نے تجھے دربار میں کیوں بلایا تھا؟ ہائے کرنا اگلی سطر پہ جب کہا نا یزید نے دربار میں کیوں بلایا تھا، رو کے تیرا بیمار امام کہتا پھپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ نہیں میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا، مجھے بول کر بتاؤ کوئی قیدی قید سے رہا ہونے لگے وہ خوش ہوتا ہے یا آنسو بہاتا ہے؟ کہ بلا خوش ہوتے ہیں نا قیدی۔ خدا کی قسم کائنات کا کوئی وکھرا قیدی ہے سجاد جو قید ہوتے ہوئے بھی رو رہا تھا، رہا ہوتے ہوئے بھی رو رہا تھا۔ رو رو کے امام کہہ رہے تھے او ظالم تو نے ہمیں رہا ہی کیوں کیا ہے؟ مجھے بتا میں بہنے لے کے کہاں جاؤں گا؟ آباد رہو، روتے بھی آنا اپنی دعائیں بھی مانگ لینا۔ میں آخری فکرے کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، عزادار و رہائی ملی سیدوں کو یا اتنی دیر میں شہیدوں کے سار آنا شروع ہوئے۔ دیکھنا میری طرف یہ لفظ ممبر پہ پڑھے نہیں جاتے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ رہائی مل گئی، یزید نے سروں کو واپس کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کا سار آیا، علی کی بیٹی کی نظر پڑی، رو کے بی بی فرماتی ہے بھائی حبیب تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا، لیکن میں علی کی بیٹی تجھ سے شرمندہ ہوں، تو ایسے وقت میں ہمارا مہمان بنا جب میں زینب تجھے پانی بھی نہیں پلا سکی۔
عزادارو حبیب کے بعد ہر کے بعد جون کے بعد زہیر ابن کین، ایک ایک سر آتا گیا۔ علی کی بیٹی سروں کو دیکھ کے روتی رہی، یا اتنی دیر میں ادھر سے علموں والے غازی کا سر آیا۔ پتہ نہیں کتنا مان تھا سید زادیوں کو غازی پہ، خدا کی قسم جب غازی کے سر پہ نظر پڑی ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، علموں والے کے سر پہ نظر پڑی، کسی بی بی نے نہ نانے محمد کو یاد کیا نہ بابے علی کو یاد کیا، ادھر غازی کے سر پہ نظر پڑی، ہر بی بی کی آواز آئی، واہ حجابا، ہائے غازی میری چادر، ہائے غازی میرا برقع۔ جو اب تک نہیں رو سکا وہ اگلے جملے پہ توجہ کرے، لیکن دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ بلا جب غازی کا سر آیا نا، راوی کہتے ہیں کہ تشت میں میرے مولا عباس کا سر رکھا ہوا تھا، جس کی چھتوں پہ غازی عباس کے علم میں، ان کے لیے آخری سطر ہے۔ تشت میں میرے مولا عباس کا سر تھا، اوپر سفید رنگ کا ایک رومال پڑا ہوا تھا جس پہ غازی کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی تیرے علموں والے مولا کا سر بی بی کے قریب آیا نا، اور میری ماں بہنوں ہائے کرنا اس فکرے پہ، بی بی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ویر کے چہرے سے وہ رومال ہٹایا۔ راوی کہتا رومال ہٹا کے بی بی نے 32 سال کے غیرت مند ویر کا سر اپنی گود میں لیا۔ اب میرے فکرے نہیں، علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے قیامت کا منظر تھا، وہ فرمایا کرتے تھے جب تک عباس کا سر تشت میں رہا غازی کی آنکھیں کھلی رہیں، جیسے ہی بہن کی گود میں آیا غازی کی آنکھیں بند ہو گئی، ادھر بھائی کی آنکھیں بند دیکھیں، رو کے بی بی نے کہا غازی ویر آنکھیں بند نہ کر، غازی آنکھیں کھول، غازی میں وعدہ کرتی ہوں میں تجھے بازوؤں کے نیل نہیں دکھاؤں گی، غازی میں تجھے اپنا زخمی سر نہیں دکھاؤں گی، غازی میں تجھے تازیانوں کے زخم نہیں دکھاؤں گی، غازی ایک دفعہ آنکھیں کھول، مجھے پہچان کر بتا کیا میں وہی زینب ہوں جو تیرے آسرے پہ کربلا آئی تھی؟ غازی تیرے بعد مسلمانوں نے تیری بہنوں کو بڑا مارا ہے۔ انا للہ و انا الیہ حسین